اماموں کے امام امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنے نعتیہ کلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو معیار قائم کیا، اسے نصیب والے باادب ہی جان سکیں گے۔ گزرتے زمانوں کے ساتھ ساتھ یہ وہ ہنر مند باادب ہیں جن کے حصے میں یہ اعزاز آیا ہے کہ وہ بدلتے وقت کے باوجود اپنے دل کی دیواروں کو ان نعتیہ کلاموں سے ہمیشہ منور رکھیں گے، جو امام احمد رضا خان بریلوی کا خاصہ تھے، اور دربار رسالت میں اس شمع کی لو سے جتنی شمعیں جلیں گی، ان کی رحمت پر قربان جانے والے دیوانے اور پروانے دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باادب محفل کی جانب دوڑے چلے آئیں گے۔ ہر آنے والے دور میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی امام احمد رضا خان بریلوی کے نعتیہ کلام سے محبت رکھنے والے دلوں کی کھوج میں سفر کرتا رہے گا، اور میں بھی اسی راستے کی وہ ذرائع بے مایہ مسافر ہوں جس کی منزل ادب اور عاجزی ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ منظور الکونین صاحب نے اپنی ایک گفتگو میں فرمایا تھا کہ الحاج خورشید احمد صاحب سے ان کا بہت پیار اور بھائی چارہ تھا۔ الحاج خورشید احمد صاحب نے ان کو ایک روز اپنا خواب بیان کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اور منظور الکونین صاحب ایک جگہ پر اکٹھے نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اور حسان بن خورشید اس شخصیت کے فرزند ہیں جو خواب میں بھی نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا نہیں بھولتے، اور نعت نبی سے محبت کا وہ جذبہ جو اپنے والد الحاج خورشید احمد سے منتقل ہوا، وہ اس قدر پاکیزہ اور خوبصورت ہے کہ جیسے جیسے حسان بن خورشید نعت نبی بیان کرتے رہیں گے، وہ اپنے والد مرحوم کی یاد تازہ کرتے رہیں گے۔ دراصل میں ایک مالا پرونا چاہتی ہوں، ایک ایسی مالا جو نعت نبی کی محبت میں پھولوں سے بھر جائے، پھر ان پھولوں میں سے میں ایک گلدستہ تیار کروں جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معطر ہو، اور پھر وہ گلدستہ میں نذرانے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر پیش کروں۔ علی رضا ارشد، حافظ یاسر علی اور حسان بن خورشید اسی مالا کے پھول ہیں، اور میرے اس پاکیزہ سفر کی ایک کڑی بھی۔ انشاءاللہ قطرہ قطرہ ملتا جائے گا، قافلہ بنتا جائے گا۔ یہ سفر شروع ہو چکا، یہاں تک کہ تمام مسافر در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ہواؤں کو محسوس کر لیں گے، سنہری جالیوں کو چوم لیں گے، رکھتے جذبات سے اللہم صلی علی کی صدائیں بلند ہونے لگیں گی۔ سننے کی جو قوت مجھے بخشی میرے مولا، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اور اس طرح کے بے شمار نعتیہ کلام مدینہ کی فضاؤں میں جھومتے رہیں گے، اور تا حد نگاہ بادب نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے والوں کا ایک ہجوم ہوگا، اور اس سے پھوٹتی دلوں کی شفاف روشنیاں مہر جہاں تاب کہلائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ نرم ہوا ہے جس کو حسان بن خورشید جیسے باادب نوجوان محسوس کرتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم وہ بارش ہے جس میں حسان بن خورشید جیسے باادب ثناخوان فیض یاب ہوتے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ کیا یہ کرم کم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بیمار دلوں تک ثناخوانی کی صورت میں قرار پہنچایا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کرم کا وہ دھارا ہے کہ جس میں بہہ جانے والے اپنا عکس صاف دیکھ سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ حسان بن خورشید بھی رحمت کے اسی دھارے میں شامل ہیں۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی باادب ثناخوانی کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کا انداز حتیٰ کہ رب کی رحمت سے آواز بھی اپنے والد گرامی الحاج خورشید احمد کا عکس ہے۔ حسان بن خورشید کی صورت میں دنیا کو الحاج خورشید احمد صاحب دوبارہ میسر آ گئے۔ آپ کو رب کی رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کی نسبت سے 10 بار بیت اللہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی، ایک بار حج کی سعادت سے بھی سرفراز ہو چکے ہیں۔ آپ نے تقریباً 15 ممالک کا سفر کیا، اپنے والد گرامی کے دیے ہوئے سبق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر امر پیرا ہیں۔ آپ نے BBA IS آنرز کیا ہے، اور بزم فروغ نعت کے زیر اہتمام کراچی کے مختلف حصوں میں باادب نعت خوانی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ پہلی نعت آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پر 3 برس کی عمر میں پڑھی تھی۔
میرے پاس اپنی دانست میں سوالات کا ایک مواد موجود تھا، مگر آپ کو اس قدر تلخیصی جواب پر عبور حاصل ہے کہ آپ نے چند ہی منٹوں میں سوالات جوابات کے اس عمل کو اختتام تک پہنچا دیا۔ ان سے بات اب ناتخوانی کے حوالے سے چند باتیں